میں بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنی ٹرمز کو ڈیفائن کریں، کیونکہ جب ہم کسی ٹرم کو استعمال کرتے ہیں، اصطلاح کو یوز کرتے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن اس کو سننے والے ساری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کے پھر جو مفاہیم، مطالب، اس کی جو تشریحات ہیں، وہ پھر اسی کانٹیکسٹ میں دیکھی جاتی ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود ایک ٹرم ہے، یہودی اور صہیونی یہ دو مختلف ٹرمز ہیں، تو جیوز اینڈ زائنسٹس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ٹرمز کی کلیئرٹی کے حوالے سے ٹرم صہیونیت یا زائنزم استعمال کرنا چاہیے، جس کی کئی وجوہات ہیں حکمت عملی کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ جب یہ کانٹینٹ جائے گا سوشل میڈیا پہ، اگر آپ اس کو ٹرمز زائنسٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کی شریعت میں گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہودی لفظ استعمال کر کے تنقید کرتے ہیں تو اگرچہ ہم سارے یہودیوں کو نہیں کہہ رہے، عبدالوارث بھائی بھی کہہ رہے تھے، تو ہماری مراد سارے کے سارے یہودی نہیں ہوتے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں انبیاء یہودیوں میں آئے، بڑے بڑے انبیاء اس نسل سے ہیں، تو ہم ان کو تو نہیں کہہ سکتے، تو ہماری مراد یہی لوگ ہوتی ہے، یہ جو پرو اسرائیلی ہیں۔ بٹ دین اٹ از آلسو امپورٹنٹ کہ ہم پھر وہ ٹرمز بھی استعمال کریں جس سے واضح ہو جائے سوشل میڈیا پہ کہ ہماری مراد کون ہے۔ تاریخ کیا ہے زائنسٹ کی اور فلسطینیوں کی؟ اصل میں یہ تاریخ بہت پیچھے جاتی ہے۔ یہ 19ویں صدی میں زائنزم کی موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ موومنٹ 19ویں صدی میں یہ زیادہ انٹینسیفائی ہو جاتی ہے۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے بہت پہلے یہ دنیا میں سلسلہ جاری تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، تاریخ دان اس پہ متفق نہیں ہیں، کچھ کے نزدیک 100، کچھ کے نزدیک 109، کچھ کے نزدیک 111، کچھ کے نزدیک شاید اس سے بھی زیادہ مرتبہ جو یہود جو ایز اے ریلیجن ہیں ان کو مختلف ملکوں سے نکالا گیا۔ یورپ کے تقریباً ہر ملک سے ان کو نکالا گیا۔ ان کو عام طور پہ مسلمانوں نے ہی آباد کیا۔ نارتھ افریقہ میں آج بھی بڑے بڑے گاؤں آباد ہیں کہ جب ان لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا تھا، ایکسپیل کیا جاتا تھا، تو پھر آگے عام طور پہ مسلمان ان کی مدد کرتے تھے، ان کے لیے گاؤں آباد کرتے تھے، آبادیاں ان کے لیے بساتے تھے اینڈ سو فورتھ، یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمان کرتے رہے۔ لیکن 19ویں صدی میں رشین ایمپائر کے اندر جو ایپیسوڈ چل رہا تھا یہودیوں پہ ظلم کے حوالے سے، اس کی وجہ سے زائنسٹ موومنٹ اسٹرانگ ہو گئی۔ زائن ایک ببلیکل ٹرم ہے جس کا مطلب ہے کہ جو ایک پرومسڈ لینڈ ہے یہود کے لیے کہ وہ واپس اس خطے میں آئیں گے، وہاں سے ورڈ زائنزم کے یہ اس خطے میں آنا چاہتے ہیں۔ ویسے یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ جب یہ آئیڈیا سامنے لایا گیا کہ ایک یہودی اسٹیٹ ہونی چاہیے، جوئش اسٹیٹ کا آئیڈیا، ویانا کے ایک صحافی کے ایک پمفلٹ میں جب یہ سرفیس ہوا، تو اس وقت خیال یہ تھا کہ یہ ملک ساؤتھ امریکہ میں بنایا جا سکتا ہے، ارجنٹینا اس کے گرد و نواح میں، یہ بنایا جا سکتا ہے افریقہ میں، یوگینڈا وغیرہ اس کے گرد و نواح میں، لیکن چونکہ ایک ہسٹوریکل نیریٹو موجود تھا ببلیکل کہ ان لوگوں نے یہاں کے آ کے آباد ہونا ہے، تو پھر آئیڈیا یہ تھا کہ ان کو یہاں پہ آباد کیا جائے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ہماری اراؤنڈ 1880 کے آگے پیچھے کی، تو یہ کانسیپٹ اس وقت یہ سٹارٹ ہو گیا۔ مچ لیٹر ٹائم میں ہم آگے جمپ کرتے ہیں 1917 میں بالفور ڈکلیریشن، جو کہ فورن سیکرٹری تھے یو کے بالفور، ان کی اور روتھ چائلڈ فیملی کی آپس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں، اور ریمائنڈ یو کہ یہ پہلی جنگ عظیم اس وقت ہو رہی ہے 1914 سے 1918 کے درمیان۔ 1917 میں یہ ملاقات ہوتی ہے جس میں برطانیہ فارملی یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، جس کی وجہ سے اس زمانے کے جو پاورفل زائنسٹ تھے وہ جنگ میں برطانیہ کے ساتھ ہو گئے۔ جنگ ختم ہوتی ہے 1918 میں، خلافت عثمانیہ ختم ہو جاتی ہے، اور برطانیہ، فرانس، یہ آپس میں مل ملا کے جو خلافت عثمانیہ کے جو حصے نارتھ افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں تھے، یہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ مصر وغیرہ جو ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، لیبیا وغیرہ فرانس کی طرف چلا جاتا ہے، عراق، فلسطین یہ برطانیہ کے حصے میں آ جاتا ہے، اور یہ مال غنیمت کے طور پہ آتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ آج مسلمانوں میں بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ یہ مال غنیمت فلسطین جو ہے یہ برطانیہ کو ملا تھا، اور لیگ آف نیشنز نے 1922 میں ایک
برٹش مینڈیٹ اوور پیلسٹائن یہ ایکٹیو کر دیا. 1920 میں مائنڈ یو برطانیہ فلسطین پہ ایک آکوپیشن گورنمنٹ بنا چکا تھا, ایک مقبوضہ حکومت وہ اپنی بنا چکا تھا, قبضہ وہ کر چکا تھا. 1922 میں پھر ان کو مینڈیٹ بھی مل گیا کہ اب آپ جو مرضی کریں اس سے. اب 1917 میں معاہدہ ہو چکا تھا, 1922 میں مینڈیٹ بھی مل گیا. لیگ آف نیشنز جو یونائٹڈ نیشنز کی طرح کی ایک باڈی تھی جو پہلے دنیا کے آرڈر کو رن کرتی تھی, تو 1917 میں معاہدہ ہوا ہے, 1922 میں مینڈیٹ بھی مل گیا. اب برطانیہ پہ پریشر تھا کہ اپنا وعدہ پورا کرو, اور انہوں نے وعدہ پورا کرنا شروع کر دیا. بڑی تعداد میں انہوں نے یہودیوں کو, یا زائنسٹ وی شوڈ سے, ان کو انہوں نے آ کے فلسطین کے علاقے میں آباد کرنا شروع کر دیا, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ لوگ رہ رہے تھے, مزراحی یہودی یہاں پہ پہلے رہتے تھے اس علاقے میں, لیکن وہ تعداد تقریباً 10% تھی. اگلے 20 سالوں میں یہ تعداد 30% تک چلی جاتی ہے. اتنی بڑی پیمانے پہ یہ لوگ وہاں پہ آ کے آباد ہونا شروع ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو سپورٹ تھی یہ صرف سیاسی سپورٹ نہیں تھی, بلکہ جو دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہے اس میں 2 چیزیں بڑی یہاں میں جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے میں رکھ دوں. نمبر 1 تو یہ کہ ایک ایم ہونا چاہیے موسٹلی, جو کہ ایک پولیٹیکل ایم ہوگا, اور اس ایم کی پرسوئنس میں, اس ایم کے حصول میں جب آپ لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں, ان کی جان کو, مال کو, آبرو کو خطرے میں ڈالتے ہیں, تو اس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا آپ کے سامنے اس کو رکھتے ہوئے کہ 3 دہشت گرد تنظیمیں زائنسٹ کی ایمرج ہوتی ہیں. 3. پہلی ہے ہاناگا, جو کہ 1920 میں بنی اور 1948 تک اس نے کام کیا, اور 1948 میں یہ باقاعدہ اسرائیلی ملٹری میں کنورٹ ہو گئی. یہ بات میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک دہشت گرد تنظیم 28 سال دہشت گردی کرنے کے بعد وہ ایک ملک کی ریکوگنائزڈ آرمی بن گئی. تو جس آرمی کی بنیاد ہی دہشت گردی پہ ہوگی, اس سے انسانیت کی توقع کی کیسے کی جا سکتی ہے؟ That's the first thing we need to understand. اس کے ساتھ ارگن اور لیخی نام کی 2 تنظیمیں اور سامنے آتی ہیں, اور یہ وہ تنظیمیں ہیں جو اس زمانے میں بم بلاسٹ بھی کیا کرتی تھیں, دھماکے کرتی تھیں, اغوا کرتی تھیں, قتل عام کرتی تھیں. میں بھی ناکبہ کی طرف آؤں گا, لیکن ناکبہ یہ 1947-48 میں سٹارٹ نہیں ہوتا ہے. ناکبہ 1920 سے سٹارٹ ہو چکا تھا, جب ان لوگوں کو ڈرائیو کیا جا رہا تھا باہر. 2000 گھر تو ڈاکومنٹڈ ہیں فلسطینیوں کے جو کہ مسمار کر دیے گئے تھے. اچھا, اس میں ایک دلچسپ بات یہ آتی ہے کہ ارگن اور لیخی ان لوگوں نے نہ صرف فلسطینیوں پہ حملے کیے, بلکہ انہوں نے برطانیہ پہ بھی حملے کیے, کیونکہ برطانیہ اس طریقے سے وہ ایک قدیمی ملک ہے, دنیا کے نظام کو سمجھتا ہے, سفارت کو سمجھتا ہے, سیاست کو سمجھتا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھتا ہے. وہ پروگریسولی ایک صہیونی ریاست کا قیام چاہتے تھے, اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ ان لوگوں کو آباد کریں گے. لیکن جب تھوڑا سا موقع ملا صہیونیوں کو, تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تو ہماری زمین ہے, اب برطانیہ والے ہم سے بے وفائی کر رہے ہیں, تو انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ تھی برٹش, ان پہ بھی دہشت گردی کی, اور جو فلسطینی گاؤں تھے, جو بستیاں تھیں, ان پہ بھی دہشت گردی کی. پھر دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوتی ہے, ہولوکاسٹ سٹارٹ ہوتا ہے. ہولوکاسٹ سٹارٹ ہوتے ہی وی انڈرسٹینڈ کہ پوری دنیا کی جو ہمدردیاں ہیں وہ بدل جاتی ہیں, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اہل یہود پہ ظلم ہوا وہ تاریخ کی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس لیول پہ. نو ڈاؤٹ ہماری ہمدردیاں ہیں ان عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, جن کو گیس چیمبرز میں ڈال دیا گیا, ٹارچر کیا گیا. لیکن اس کے بعد جو برٹش مینڈیٹ تھا, مائنڈ یو کہ وہ ابھی تک موجود تھا, لیکن جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے تو برٹش مینڈیٹ, برطانیہ کا تسلط, برطانیہ کی حکومت تسلط ابھی فلسطین پہ ہے, لیکن اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک میسو انفلکس آتا ہے دنیا بھر کے صہیونیوں کا, اور برطانیہ ان کو روک رہا ہے, اور یہ رک نہیں رہے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے, کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں رائٹفلی کہ فلسطینیوں کی زمین پہ اسرائیلیوں نے قبضہ کیا. ٹرو, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس زمانے کے قانون کے مطابق وہ قبضہ تو یو کے پاس تھا. تو حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے فلسطینیوں کی زمین پہ قبضہ کیا, جو کہ ہمارا اخلاقی کیس ہے, لیکن جہاں تک اس زمانے کی لیگیلٹی کا تعلق ہے, وہ قبضہ تو انہوں نے برطانیہ میں بھی آ کے کیا, مینڈیٹ کو کولیپس کر دیا. 1948 میں یو کے کو وہاں سے وڈرول اپنی فارمل ریکوگنائز رجسٹر کرنی پڑی کہ اب برٹش وڈرول ہے, یہ صہیونی ریاست ہے, باقی مسلم ریاستیں ہیں. ناٹ بیکاز وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے, بلکہ اس لیے کہ صہیونیوں نے ان کو
जूते की नोक पे नहीं लिखा, जिनकी वजह से उनका मुल्क बन रहा था, उन्हीं के खिलाफ रिवोल्ट किया, उन पे दहशतगर्दी की, और उसके बाद फिर एक बड़ी तादाद में वहाँ पे ये लोग आके आबाद होना शुरू हो जाते हैं. And that is when we experience one of the worst atrocities in the history of mankind, and that is the Nakba, the catastrophe, travesty. नाकबा उस इवेंट को कहा जाता है कि जब बड़ी तादाद में सहूनियों ने फ़लस्तीनियों पे मुजालिम के पहाड़ तोड़ दिए, एक के बाद एक. जहाँ पे आज हाइफा है, यहाँ से काम स्टार्ट होता है. उस ज़माने में फ़लस्तीनियों की आबादी 19 लाख थी वहाँ पे, जिनमें से मुख्तलिफ अदाद शुमार के मुताबिक 7 से 7.5 लाख लोग घरों से निकाल दिए गए. टोटल कितना था? 19 लाख. बेघर कितने किए? 7-7.5 लाख. 19 लाख में से उनके उन घरों में जहां वो हज़ारों साल से रह रहे थे, इवन जब वो मुशर्रफ बा इस्लाम ना हुए थे, निकाल दिया उनको, कत्लेआम किया. अब ये चीज़ें अगर दुनिया के सामने रखें आज तो दुनिया को तकलीफ हो जाती है, लेकिन हम मैसाकर की बात करते हैं कि कहीं एक मैसाकर हो तो कितनी बुरी बात होती है. आप जानते हैं नाकबा में कितने मैसाकर हुए थे? 70 मैसाकर, कत्लेआम को कहा जाता है, बेईमाना खून रेजी 70 मकामात पे होती है. 7 से 7.5 लाख लोगों को घरों से निकाल दिया जाता है. उस वक्त के हिसाब से जो फ़लस्तीन की मजमूई तौर पे जो जायोग्राफी थी, जो इलाका था, उसका 78% सहूनी ज़बरदस्ती आके उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं. सिर्फ 22% रह जाता है फ़लस्तीनियों के पास, और वो एक्सपेल कर दिया जाता है उनको आगे पीछे के इस्लामी मुल्कों में. उनकी ज़मीनें, उनके खजूरों के बागात, उनके घर, उनके गलियां, उनके मोहल्ले. इमेजिन करें उन लोगों का कि जो वहाँ से गुजरते हुए अपने घरों को हसरत भरी निगाहों से देख रहे होंगे, जहाँ पे अब एक सहूनी फैमिली रह रही है. वो घर जो इसके दादा ने, परदादा ने, शायद उसके भी दादा परदादा ने बनाया हो. ये आजकल मैसिव ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ दुनिया में बन रही हैं, घर बन रहे हैं. पहले यही होता था, नस्ल दर नस्ल लोग वहीं पे रहते थे, उन्हीं घरों में. सब ख़त्म, ओवरनाइट फिनिश. यूके हम विड्रॉल करके जा रहे हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने. यूके सीन से निकल गया, सहूनी आ जाते हैं, नाकबा स्टार्ट हो जाता है. मेरे पास वक्त कम है, मैं आखिरी बात कहते हुए यहाँ से मैं सिलसिला ख़त्म करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे सुना. कि नाकबा ना ही 1948 में इसका आगाज़ हुआ और ना ही 1948 में इसका इख्तिताम हुआ. हकीकत ये है कि 1920 के बाद नाकबा स्टार्ट हो गया था, 1948 में इंटेंसीफाई हुआ और ये आज तक जारी है. टू द एक्सटेंट कि फ़लस्तीनियों की वो ज़मीन जिसका 78% 1948 में उस पर कब्ज़ा किया गया था, आज वो अराउंड 85% पे है. द वेरी फैक्ट कि सहूनी आज ज़ायनिस्ट ये कहते हैं नॉर्दर्न गज़ा के लोगों को कि 1.1 मिलियन लोग साउथ में चले जाएं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट नाकबा. सिर्फ पिछले 2-3 सालों में जिस लेवल की एनेक्सेशन हुई है, सिर्फ पिछले 2-3 सालों में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है. लोगों को उनके घरों से ड्राइव किया जा रहा है. यूनाइटेड नेशंस की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1-2 सालों में 10,000 वहाँ पे हर्ड्स कम्युनिटी इनको कहा जाता है, जो ग्रोहों में रह रही हैं इसलिए कि वो खुले सहराओं में रहती हैं, उनके घर उनसे उनको निकाल दिया गया है. कि यहाँ पे भी तुम बताओ कि तुम्हारे साथ जो मजालिम हैं उसकी क्या तफसील है. 93% कम्युनिटीज़ का ये रिकॉर्डेड डेटा है कि उन सब ने एक्नॉलेज किया है कि उन पे जुल्म सितम पहले से ज़्यादा बढ़ गया है. नाकबा नेवर स्टार्टेड इन 1948, इट नेवर एंडेड इन 1948. ये आज भी जारी है. यहाँ मेरी बात होती है ख़त्म. एक आखिरी चीज़ मैं आपसे कह के मैं इजाज़त देता हूँ कि सवाल होता है कि आखिरकार हम क्यों नहीं कुछ कर रहे. ट्रस्ट मी, आप कुछ कर रहे हैं, जिसके आप मुकल्लफ हैं, आप कर रहे हैं. ये बैटल फील्ड से ज़्यादा बड़ी बैटल फील्ड इस वक्त सोशल मीडिया पे है. अगर आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हैशटैग्स आपकी तरफ से जारी व सारी हैं, तो यकीन करें आपने वो कुछ अचीव कर लिया है जो शायद आप मैदान जंग में जाके अचीव ना करते. अमेरिका इसराइल को जवाब दे चुका है कि अगर तुमने ग्राउंड इन्वेजन की
تو ہم ایک حد تک تمہارے ساتھ رہیں گے، اس کے بعد ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر حزب اللہ نے اٹیک کیا تو ہم لمیٹڈ بمبارڈمنٹ کر سکتے ہیں، ہم لمبی لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا نے امریکن عوام کو بتا دیا ہے کہ تمہارا 3 سے 4 بلین ڈالر تمہارے ٹیکس کا پیسہ یہ اسرائیل پہ لگتا ہے، جس سے عورتوں بچوں کا قتل ہوتا ہے۔ جس لیول پہ دنیا نے، مسلمانوں اور نان مسلم سب نے مل کے رسپونڈ دیا ہے، ہر ملک کی حکومت کام رہی ہے کہ ہم اسرائیل کی سپورٹ کیسے کریں۔ اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس لیول پہ وہ آئسولیٹ ہوگا۔ جو اس وقت دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، نیو یارک میں ہو رہے ہیں، لندن میں ہو رہے ہیں، دنیا کے ہر اس ملک میں ہو رہے ہیں جہاں کی حکومتیں آفیشلی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ الگوریدم کے بیٹل اگر جیت جاتے ہیں تو آپ فلسطین کی بیٹل جیت جاتے ہیں۔ اس کو جاری رکھیں، ایک چیز ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کتنا کیا ہے کہ آپ سے پہلے لوگوں کی جو جد و جہد تھی، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ وہ بھی الگوریدم میں آ جاتا ہے، جب میں جہد کہہ رہا ہوں اور جد کہہ رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کس لفظ کی بات کر رہا ہوں۔ جو جہد ہمارے حصے میں آئی ہے یہ وہ نہیں ہے جو ہم سے پہلوں کے حصے میں آئی تھی، یا جو آج فلسطینیوں کے حصے میں آئی ہے، کہ جنہوں نے اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، جنہوں نے لڑائی بھی لڑنی ہے، اپنے ہسپتالوں کو بھی مینٹین کرنا ہے۔ اس سے پہلے کے لوگ جن کا پسینہ ان کے خون میں مکس ہو کے ان کی تلواروں سے بہہ رہا ہوتا تھا، آپ کے حصے میں یہ آیا ہی نہیں ہے۔ آپ کے حصے میں آیا ہے لیپ ٹاپ، اے سی اور پنکھے والا کمرہ، کمفرٹیبل ماحول۔ یہ وہ جہد ہے جس سے آپ وہ والی جیت سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ بھی نہ کریں then there is no point, this life is the not worth living۔ اس کو نہ چھوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔